دعائے توبہ۔ میں عظیم اور دائمی رحمتوں والے اللہ کے نام اور جلال سے برکت چاہتا ہوں۔ اے معبود برحق، اے وہ جس کی توصیف سے وصف کرنے والوں کے توصیفی الفاظ قاصر ہیں، اے کہ وہ ذات جو امیدواروں کی امید کا مرکز ہے، اے کہ وہ ذات جس کے ہاں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اے کہ وہ ذات جو عبادت گزاروں کے خوف کی منزل منتہا ہے، اے کہ وہ ذات جو پرہیزگاروں کے بہیم و ہراس کی حد آخر ہے۔ یہ اس شخص کا موقف ہے جو گناہوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اور خطاؤں کی بھاگوں نے جسے کھینچ لیا ہے اور جس پر شیطان غالب آ گیا ہے۔ اس لیے تیرے حکم سے لاپرواہی کرتے ہوئے اس نے ادائے فرض میں کوتاہی کی اور فریب خوردگی کی وجہ سے تیرے منیحات کا مرتکب ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنے کو تیرے قبضہ قدرت میں سمجھتا ہی نہیں ہے اور تیرے فضل اور احسان کو جو تو نے اس پر کیے ہیں مانتا ہی نہیں ہے، مگر جب اس کی چشم بصیرت واضح ہوئی اور جب بے راہ روی بے بصری کے بادل اس کے سامنے سے چھٹے تو اس نے اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلموں کا جائزہ لیا اور جن جن امور پر اپنے پروردگار کی مخالفتیں کی تھیں ان پر نظر دوڑائی تو اپنے بڑے گناہوں کو واقعاً بڑا اور اپنی عظیم مخالفتوں کو حقیقتاً بہت بڑا پایا، تو وہ اس حالت میں کہ تجھ سے امیدوار بھی ہے اور شرمسار بھی۔ اے اللہ، میں تیری جانب متوجہ ہوا اور تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا اور یقین و اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش و آرزو کو لے کر تیری طرف قصد کیا اور دل میں تیرا خوف لیے ہوئے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا، اس حالت میں کہ تیرے علاوہ اسے کسی سے غرض نہ تھی اور تیرے سوا اسے کسی کا خوف نہ تھا۔ چنانچہ وہ عاجزانہ صورت میں تیرے سامنے آ کھڑا ہوا اور فرونتی سے اپنی آنکھیں زمین میں گاڑ لیں اور تذلل و انکسار سے تیری عظمت کے آگے سر جھکا لیا اور عجز و نیاز مندی سے اپنے راز ہائے درون پردہ جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے تیرے آگے کھول دیے اور عاجزی سے اپنے وہ گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے ایک ایک کر کے شمار کیے اور ان بڑے گناہوں سے جو تیرے علم میں اس کے لیے مہلک اور ان بد عمالیوں سے جو تیرے فیصلہ کے مطابق اس کے لیے رسوا کن ہیں تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ وہ گناہ کہ جن کی لذت جاتی رہی ہے اور ان کا وبال ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ اے میرے معبود برحق، اگر تو اس پر عذاب کرے تو وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہوگا، اور اگر تو اس سے درگزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے عفو کو کوئی عیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ تو وہ کریم رب ہے جس کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اے میرے معبود واحد، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تیرے حکم دعا کی اطاعت کرتے ہوئے اور تیرے وعدے کا افعا چاہتے ہوئے، جو قبولیت دعا کے متعلق تو نے اپنے اس ارشاد میں کیا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی مغفرت میرے شامل حال کر، جس طرح میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں اور ان مقامات سے جہاں گناہوں سے مغلوب ہونا پڑتا ہے مجھے سہارا دے کر اوپر اٹھا لے، جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیرے آگے خاک مذلت پر ڈال دیا ہے، اور اپنے دامن رحمت سے میری پردہ پوشی فرما، جس طرح مجھ سے انتقام لینے میں صبر و حلم سے کام لیا ہے۔ اے اللہ، اپنی اطاعت میں میری نیت کو استوار اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو قوی کر دے اور مجھے ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو میرے گناہوں کے میل کو دھو ڈالے، اور جب مجھے دنیا سے اٹھائے تو اپنے دین اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر اٹھانا۔ اے میرے معبود برحق، اس مقام پر اپنے چھوٹے بڑے گناہوں، پوشیدہ اور آشکارا معصیتوں اور گزشتہ اور موجودہ لغزشوں سے توبہ کرتا ہوں، اس شخص کی سی توبہ جو دل میں معصیت کا خیال بھی نہ لائے اور گناہ کی طرف پلٹنے کا تصور بھی نہ کرے۔ اے اللہ، تو نے اپنی محکم کتاب قرآن کریم میں فرمایا ہے
کہ تو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا تو میری توبہ قبول فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے جیسا کہ تو نے ذمہ لیا ہے، اور حسب قرارداد اپنی محبت کو میرے لیے ضروری قرار دے۔ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ تیری ناپسندیدہ باتوں کی طرف رخ نہیں کروں گا، اور یہ قول و اقرار کرتا ہوں کہ قابل مذمت چیزوں کی طرف رجوع نہ کروں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ تیری تمام نافرمانیوں کو یکسر چھوڑ دوں گا۔ اے میرے اللہ، تو میرے عمل و کردار سے خوب آگاہ ہے، اب جو بھی تو جانتا ہے اسے بخش دے، اور اپنی قدرت کاملہ سے اپنی پسندیدہ چیزوں کی طرف مجھے موڑ دے۔ اے میرے اللہ، میرے ذمے کتنے ایسے حقوق ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور کتنے ایسے مظالم ہیں جن پر نسیان کا پردہ پڑا ہوا ہے، لیکن وہ سب کے سب تیری بصیرت کے سامنے ہیں، ایسی بصیرت جو خواب آلودہ نہیں ہوتی اور تیرے علم میں ہے، ایسا علم جس میں فروگزاشت نہیں ہوتی، لہٰذا جن لوگوں کا مجھ پر کوئی حق ہے اس کا انہیں عوض دے کر اس کا بوجھ مجھ سے برطرف اور اس کا بھار ہلکا کر دے، اور مجھے پھر ویسے گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، میں توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا مگر تیری ہی نگرانی سے۔ اے اللہ، میں گناہوں سے باز نہیں آ سکتا مگر تیری ہی قوت و توانائی سے۔ اے اللہ، مجھے بے نیاز کرنے والی قوت سے تقویت دے اور گناہوں سے روکنے والی نگرانی کا ذمہ لے۔ اے اللہ، وہ بندہ جو تجھ سے توبہ کرے اور تیرے علم غیب میں وہ توبہ شکنی کرنے والوں اور گناہ و معصیت کی طرف دوبارہ پلٹنے والا ہو، تو میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس جیسا ہوں۔ اے اللہ، میری توبہ کو ایسی توبہ قرار دے کہ اس کے بعد پھر توبہ کی احتیاج نہ رہے، جس سے گزشتہ گناہ محو ہو جائیں اور زندگی کے باقی دنوں میں گناہوں سے سلامتی کا سامان ہو۔ اے اللہ، میں اپنی جہالتوں سے عذر خواہ اور اپنی بدعمالیوں سے بخشش کا طلبگار ہوں۔ اے اللہ، اپنے لطف و احسان سے مجھے اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے اور اپنے تفضل سے اپنی عافیت کے پردے میں چھپا لے۔ اے اللہ، میں دل میں گزرنے والے خیالات اور آنکھ کے اشاروں اور زبان کی گفتگوؤں، غرض ہر اس چیز سے جو تیرے ارادہ اور رضا کے خلاف ہو اور تیری محبت کی حدود سے باہر ہو، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسی توبہ جس سے میرا ہر عضو اپنی جگہ پر تیری عقوبتوں سے بچا رہے اور ان تکلیف دہ عذابوں سے جن سے سرکش لوگ خائف رہتے ہیں محفوظ رہے۔ اے معبود واحد، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، یہ تیرے سامنے میرا عالم تنہائی، تیرے خوف سے میرے دل کی دھڑکن، تیری ہیبت سے میرے اعضاء کی تھرتھری، ان حالتوں پر رحم فرما۔ اے میرے پروردگار، مجھے گناہوں نے تیری بارگاہ میں رسوائی کی منزل پر لا کھڑا کیا ہے۔ اب اگر چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی وسیلہ لاؤں تو شفاعت کا سزاوار نہیں ہوں۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے کرم و بخشش کو میری خطاؤں کا شفیع قرار دے، اور اپنے فضل سے میرے گناہوں کو بخش دے، اور جس سزا کا میں سزاوار ہوں وہ سزا نہ دے، اور اپنا دامن کرم مجھ پر پھیلا دے، اور اپنے پردے عفو و رحمت میں مجھے ڈھانپ لے، اور مجھ سے اس ذی اقتدار شخص کا برتاؤ کر جس کے آگے کوئی ذلیل گڑ گڑائے تو وہ اس پر ترس کھائے، یا اس دولت مند کا سا جس سے کوئی بندہ محتاج لپٹے تو وہ اسے سہارا دے کر اٹھا لے۔ اے اللہ، مجھے تیرے عذاب سے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے، اب تیری قوت و توانائی ہی پناہ دے تو دے، اور تیرے یہاں کوئی میری سفارش کرنے والا نہیں، اب تیرا فضل ہی سفارش کرے تو کرے، اور میرے گناہوں نے مجھے ہراساں کر دیا ہے، اب تیرا عفو و درگزر ہی مجھے مطمئن کرے تو کرے۔ اے اللہ، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں اپنی بدعمالیوں سے ناواقف ہوں اور اپنی گزشتہ بدکاریوں کو فراموش کر چکا ہوں، بلکہ اس لیے کہ تیرا آسمان اور جو اس میں رہتے سہتے ہیں اور تیری زمین جو اس پر آباد ہیں، میری ندامت کو جس کا میں نے تیرے سامنے اظہار و اقرار کیا ہے، اور میری توبہ کو جس کے ذریعے تجھ سے پناہ مانگی ہے سن لے، تاکہ تیری رحمت کی کار فرمائی کی وجہ سے کسی کو میرے حال زار پر رحم آ جائے، یا میری پریشان حالی پر اس کا دل نرم ہو اور وہ میرے حق میں دعا کرے،
جس کی تیرے ہاں میری دعا سے زیادہ سنوائی ہو، یا کوئی ایسی سفارش حاصل کر لوں جو تیرے ہاں میری درخواست سے زیادہ مؤثر ہو، اور اس طرح تیرے غضب سے نجات کی دستاویز اور تیری خوشنودی کا پروانہ حاصل کر سکوں۔ اے اللہ، اگر تیری بارگاہ میں ندامت و پشیمانی ہی توبہ ہے تو میں پشیمان ہونے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اور اگر ترک معصیت ہی توبہ و انابت ہے تو میں توبہ کرنے والوں میں اول درجہ پر ہوں، اور اگر طلب مغفرت گناہوں کو زائل کرنے کا سبب ہے تو مغفرت طلب کرنے والوں میں سے ایک میں بھی ہوں۔ اے اللہ، جب کہ تو نے توبہ کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور دعا پر آمادہ کیا ہے اور قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر، اور میری توبہ کو قبول فرما اور مجھے اپنی رحمت سے نا امیدی کے ساتھ نہ پلٹا، کیونکہ تو گناہ گاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور رجوع ہونے والے خطا کاروں پر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح تو نے ان کے وسیلہ سے ہماری ہدایت فرمائی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جس طرح ان کے ذریعہ سے ہمیں گمراہی کے بھنور سے نکالا ہے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو قیامت کے روز اور تجھ سے احتجاج کے دن ہماری سفارش کرے، اس لیے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ امر تیرے لیے سہل اور آسان ہے۔ اے اللہ، تو میرے اور میرے والدین اور میرے اساتذہ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ جو جانتے ہوئے اور جو نہ جانتے ہوئے کیے ہیں، سب کو معاف فرما کر ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، اور ہمیں اپنے صالح بندوں کا ساتھ نصیب فرما۔ آمین۔